یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو مشکل آئی ہے نا اس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے. بہت بڑی حقیقت ہے. کیوں کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی. اس لیے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنے گی، اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیاں نظر آئیں گی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئیں، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا، اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھا، چلنے لگا، کام میں لگ گیا، چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو کبھی جھٹلانا، گھٹن جتنی زیادہ ہو ہوا پھر اتنی. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ جتنی مشکلات ہیں یہ اپنے پہلو میں آسانیاں لے کے آیا کرتی. میں کہ اس زمانے میں بڑی سخت تکلیف کا شکار تھا، تو میری والدہ بڑے دبے لفظوں میں کبھی کبھی ماتھا چوم کہتی پتر اللہ نے اتنا دینا ہے سانبے ہی نہیں جانا. تو وہ چلے سادے لوگوں کا جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر ابھی بھی اتنے معاملات ہیں یہ کنٹرول کے، انتظامات کے، میں واقعی نہیں سنبھال سکتا. وہ کئی سارے لوگ ملیں تو تب سنبھالے جاتے ہیں. بھائی ہر مشکل اپنے دامن میں آسانی رکھتی ہے. ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی طور پر پریشان نہ ہو. جیسے ہی مشکل آئے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آسانی لے کے آئے. اور ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں، رزق بندے کو تلاش کرتا ہے. آپ کو گھر سے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن جو جائز نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا. اس لیے کہ جو آپ کا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. بس آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا نہیں، تھوڑی سی محنت کی نہیں، تو وہ جو آپ کا رزق ہے نا وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ اتنی بڑی. بہت سارے دوست آ کے کہتے مجھے کسی نے کہا تجھے بندش کر دیا. تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہو سکتا صحیح ہے اللہ نے بھیجا تھا آپ کی طرف اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی کمزور بات کیسے کر سکتا؟ اللہ نے بھیجا تھا بندے نے بندش کرا دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کو بات کو سمجھیں، بھیجنے والا مالک ہے. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی فرمان. غربت کے ہاتھوں پریشان ہونے والے اور یہ کہنے والے کہ کئی کاروبار شروع کیے ہیں میرا چلتا نہیں، جو قدم آگے رکھتا ہوں پیچھے جاتا ہے، وہ یہ اس حدیث کو ذرا سنیں اور اپنے ذہن سے ان ساری آزمائشوں کو نکالیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے. یہ جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جب وقت آتا ہے تو موت پہنچ جاتی ہے نا. تو جب خدا کا ارادہ کرم ہوتا ہے تو رزق بھی پہنچ جاتا ہے. آپ محنت جاری رکھیں، کاروبار کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے. یہ ایسے ہی دوسروں کے پیسوں پر موج کرنے کا ارادہ ترک کر دیں. کسی اور کے گھر جا کے پیٹ بھرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں. حقیقت پسند بنے، جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک انار اللہ کے بارگاہ میں کسی غریب کو دیا انار. تو آپ فرماتے تھے مجھے اس کے بدلے 10 آئیں گے، چونکہ قرآن کہتا ہے ایک کے بدلے 10. تو دروازے پہ ایک شخص آئے دینے کے لیے، وہ دیا آپ نے. تو ایک شخص صاحب انار لے کے آئے تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کو 10 دیے. آپ فرمانے لگے یہ نہیں ہمارے. کہنے لگا آپ کے ہیں؟ فرمایا ہمارے نہیں. کہا آپ کے ہیں؟ یہ ذرا یقین کا حسن دیکھیے. فرمایا ہمارے نہیں. کہا جناب آپ کے ہیں؟ فرمایا نہیں ہمارے تو آنے تھے 11. چونکہ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 دینے تھے، ایک ہمارے والا اور 10 اللہ کی طرف سے انعام آنے والا.
اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگے اے شیر خدا, آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں, میں 11 ہی لایا تھا, بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں. آپ کا یقین, آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ, کیا خوبصورت انداز ہے. محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں, مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں, نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں, لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے. رزق بارہ اللہ عطا کرے. میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا, فلانا ظالم ہو گیا, فلانا جابر ہو گیا, فلانا فاسق ہو گیا, اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا, لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں. زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں. خیالات کی دنیا, خوابوں کی دنیا, لوگوں پر بھروسہ, بندوں سے امیدیں, مخلوق خدا پر توجہ, اتنے مل جائیں گے, اتنے آ جائیں گے, فلانا اتنی مہربانی کر دے گا. ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے, اس ساری چیز, یہ ساری خوابوں کی دنیا ہے. آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں, زمین پر آئیں. کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا, پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے. اس لیے عزیز بھائی, میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے, حقیقت پسند بنو یار. آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت, بہت پہلے کہا تھا, پھر کہتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا. ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی. میں نے اسے کہا کہ پردہ کار اللہ سے ڈر. اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے. کہتے میں نے کہا پردہ کر اللہ سے ڈر, تو کہنے لگی حضور معاف کرنا, آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں. میں نے کہا بیٹا کر لو. تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی, پردہ بھی کروں گی, پر ایک بات کرنی ہے, میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں. آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں. لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں, درویش, صوفی, فقیر, خدا ترس مانتے ہیں. آپ نے ڈھونگ رچایا جو آپ ہیں بھی. فرماتے ہیں اللہ اکبر کا, اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا, زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو. او بھائیو, حقیقت پسند بنو. یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے, اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا, اسے چھوڑ دو. حقیقت حال پر میں, اللہ مجھے معاف کرے, خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے. یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ بچہ داخل کر لیں, حفظ کرا دیں, ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 35-40 سال 45 سال عمر ہے, آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا, حدیث میں موجود ہے. لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں, نہ نماز کا خیال کریں نہ حدود اللہ کا خیال کریں, اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا. اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں, اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے, وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے گا. میں انکار نہیں کرتا, یہ بہت بڑی بشارت ہے, حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا. یہ بات درست ہے, پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. تو یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے, عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو, ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں. بڑی خوش فہمیاں ہیں, نا عاقبت اندیشیاں ہیں. کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں, آپ حقیقت پسند بنیں, حقیقتوں کا سامنا کریں. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض
اس بنیاد پر اٹھا لیتے تھے کہ مجھے اتنی سلامی بھی تو اکٹھی ہو جائے گی نا، لیکن قرض تو اکٹھا ہو جاتا تھا پر سلامیاں اکٹھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ پریشانی، آزمائش، مطالبہ کرنے والوں کی سختی، قرض کے نیچے دبا ہوا انسان، یہ اس کا لازمی اور فوری نتیجہ نکلا کرتا تھا۔ میرے بھائی، حقیقت پسند بڑھیں، سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، کچھ نہیں تھے تم، عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا، اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی۔ اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، تو پھر کیسی عجیب بات ہے یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے، اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندی سے دور بات ہے۔ جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے، آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی، کیا استعمال کرنے سے خراب ہوگی، آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے۔ ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب، اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ۔ دوسری بات، پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دانائیاں، ساری خوبصورتیاں، سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دی۔ اب کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ میں حضور سے ہٹ کر کہیں سے عزت ویل کر لوں، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے ہٹ کر کہیں سے میں کوئی خیر کٹھی کر لوں، تو یہ حقیقت پسندی سے دوری ہے، ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ساری کامیابیاں، سارا حسن، سارا کمال، ساری خوبصورتیاں حضور کی سنت اور شریعت سے وابستہ ہے۔ ہم جتنا مرضی نئے دور کا فیشن اوڑھ لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم جا لیں، لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ دوسری بات جو بڑی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے اسی سے وابستہ، کہ یہ بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں. سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ بدل سکتا ہے، ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، اس زمین کا سارا نظام بدل سکتا ہے، پر رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. آج جو لوگ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں اپنے دلوں میں نرم گوشے پیدا کرتے ہیں اور وہ روغن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ یہ طے شدہ حقیقتیں. اب حقیقتوں کو کوئی شخص بدلے گا، وہ اپنی عقل کو گمراہی کے رستے پر ڈالے گا. یہ حقیقت طے ہے اور قیامت تک طے ہے. اور فرما گئے ہیں ہادی کہ لا نبی بعدی. خود فرما دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. تو اس حقیقت کو میرا خیال ہے ہر شخص کو منو ان تسلیم کر لینا چاہیے. تیسری بات، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، ان حقیقتوں کے بعد کائنات کی، اللہ رسول کو ماننے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. بہت اچھا محل بنا لے، بہت اچھا گھر بنا لے، بہت آسودہ زندگی بنا لے، جتنے زندگی کے لیے اسباب درکار ہے وہ سارے جمع کر لے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. اس حقیقت کا انکار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان نے چھوڑ کر جانا ہے. بڑے بڑے محلات ہوں یا آپ کٹیا میں رہتے ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو یا جھونپڑی میں وقت گزرتا ہو، بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان نکالنے آیا ہوں، ایک تماچا رسید کر دیا. اللہ کے حضور حاضر ہو کہ عرض کی مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے، جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے. تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی. تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی. تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا، پھر نے کہا حضور پھر جانا تو ہے. تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا، فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں. او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی، دوش پر کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے. چلو گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے. یہ گزر تو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رکے گی. تو موت اٹل حقیقت ہے، لا ریب ہے. بس چھوٹا سا فرق ہے، کافر کہتا ہے جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لو، بعد میں فنا ہے. مومن کہتا ہے بقائی اس دن شروع ہونی ہے جس دن قبر میں مدینے والے کی پہلی زیارت کرنی ہے. بس سوچ میں اتنا سا فرق ہے. ہم کہتے ہیں نقطہ آغاز وہ دن ہے جس دن قبر میں جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. مومن اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے، اپنے مالک کریم کے حضور سجدہ ریز رہ کر، سرنگوں رہ کر وقت گزارنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا فضل اور اس کا کرم مجھے نصیب ہو جائے گا. موت اٹل حقیق. میں آپ سے عرض کروں کوئی نہیں تیاری کرتے لوگ موت کی. جتنی محنت ہے صرف جینے کے لیے، جتنی جد و جہد ہے صرف زندگی گزارنے کے لیے، جتنا وقت ہے صرف 60-70 سال کے لیے. ہمارا اور صحابہ کا فرق یہ تھا کہ وہ جتنی محنت کرتے تھے وہ مرنے کے لیے کرتے تھے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم
جینے کے لیے کرنے، ہمیں ہر صورت جینے کے اسباب جمع کرنے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، رہنے والی بھی ہے. آخرت کے اکاؤنٹ کو مضبوط رکھتے تھے، وہاں نیکیاں ہر روز جمع کراتے تھے. قبر کی وہ 2 فٹ کی جگہ، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ زندگی میں گناہوں سے، عیبوں سے، جرموں سے، نافرمانیوں سے بچتے تھے. ساری جدوجہد جینے کے لیے کی. اور پھر حال یہ ہوا کہ دنیا سے جاتے وقت وصیتیں شروع کر دی. پتر اتنے 1000 روپے فلاں جگہ خیرات کر دینا، اتنے لاکھ فلانے کو دے دینا. اور بھائی صاحب جتنے آپ نے زندگی میں دیے ہیں بچوں نے بھی اتنے ہی دینے ہیں. آپ فکر نہ کریں، جتنی آپ نے اپنے ابا جی کے لیے دعائیں کی ہیں اس سے تھوڑی کم ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. آپ نے عمر بھر دنیا داری کے لیے کوشش کی تو نتیجہ سامنے ہے. ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر بیٹے ایک دوسرے پہ کیس کرا دیتے ہیں، یہ پلاٹ تو ابا جی مجھے کہہ گئے تھے، یہاں تو کچا رکا میرے پاس بھی ہے، یہاں تو 3 آدمیوں سے پوچھ لیں وہ میرے نام تھے. فتنے، فسادات، لڑائیاں اور دنگے. خدا را اس حقیقت کو سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ دنیا چھوڑ کے جانا؟ اس نظریے کو بھانپ کیوں نہیں لیتے کہ تھوڑے دنوں کے لیے آئے؟ یہ ذہن ہمارا بن کیوں نہیں جاتا؟ رسول کریم نے صحابی کا کندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تھا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. تو یا رسول اللہ حکم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا حقیقت پسند رہنا، دنیا میں یوں وقت گزارنا جیسے مسافر گزارتے، راہگیروں کی طرح جینا. او بھائی صبح سے شام تک کوئی تو کوشش کرو، دنیا چھوڑ کے جانی ہے، مر جانا ہے. ہم سے زیادہ بلند پایا لوگ گزرے، ہم سے پہلے جتنے تھے سارے بلند درجات کے تھے. مالی طور پر مضبوط لوگ گزرے، عقلی طور پر مضبوط لوگ گزرے، سرمایہ زیادہ تھا گزر گئے، علم زیادہ تھا گزر گئے، فہم زیادہ تھا گزر گئے، حکمت زیادہ جانتے تھے گزر گئے، دانائی زیادہ جانتے تھے گزر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل حاضر ہوئے، عرض کی حضور چلیے اللہ کریم کی بارگاہ سے پیغام اجل لایا ہوں. تو حضرت خلیل علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کے لیے پیغام اجل بھیجتا ہے؟ تو مالک نے فرمایا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو ملنے کے لیے بلایا ہے تو آئیے نا. تو عرض کی مالک کو پیغام کبھی پہلے آ جاتا تو تیاری کر لیتے. تو کہا ابراہیم تندرست جسم میں جس دن پہلا درد ہوا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا. سیاہ بالوں میں جس دن سفید بال چمکے تھے تو پیغام بھیجا تو تھا. جس دن سیدھی کمر درد سے تھوڑی جھکنے لگی تھی تو پیغام بھیجا تو تھا. یہ پیغام تو یکے بعد دیگرے آتے رہے. آئے پیغام آئے، کبھی دادا کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی دادی کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی رشتہ داروں کے جنازے پڑے، کبھی ماں باپ کے جنازوں کو کندھے دیے. وقت تو سارے دیکھے، لیکن کیا خیال تھا صرف انہوں نے دنیا چھوڑنی تھی. ہمارا یہاں پکا ارادہ ہے، بہانے بازی کرتے ہیں ہم لوگ. میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جن بچوں کے والدین ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بچے پلا نہیں کرتے، ان کے یہاں رزق نہیں آیا کرتا. آپ جائز ناجائز اکٹھا کر رہے ہیں بچوں کے لیے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. خدا را اس حقیقت کو سمجھنا، ایسے ہی حقیقت پسندی سے دور نہ ہو جانا. موت ہر وقت تلاش کرتی ہے، ڈھونڈ لیتی ہے، ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے، پھر جانا ہے اور بہرحال جانا ہے. بھول جاتے ہیں لوگ، نئی دوستیاں بنا لیتے ہیں لوگ، نئے تعلقات بنا لیتے ہیں لوگ. آہستہ آہستہ ہمارے بعد لوگ دوسروں کو قبول کرنا شروع کر لیتے ہیں. میں قبرستان جایا کرتا تھا تو پہلے قبروں کے پیچھے زیادہ تر یہی لکھا ہوتا تھا آخری آرام گاہ.
کچھ عرصہ پہلے چند سال ہوئے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے کتبے کی بیک سائڈ پہ لکھا تھا میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ وہم تھا میرا کہ میں بڑا اہم ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کس نے کہا ہے میں اہم تھا؟ کوئی بھی نہیں، سارے کام چل رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی اس حقیقت کو سمجھو، جانا ہے اور بہرحال جانا ہے، اور دنیا کو بہرحال چھوڑنا۔ حقیقت پسند بنے، اور یہ جو سہارے ہم نے لیے ہوئے ہیں جان بوجھ کر جھوٹ کے اور ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے، دیکھی جائے گی بس ٹھیک ہو جانا ہے، بس تھوڑا یا اس سے باہر آ جائے۔ اب کتنی کو دیر، کتنا کو بچپنا، کتنا کو لڑکپن، کتنے کو شغل، کتنا کو تصویروں کی دنیا کی زندگی، کتنا کو خواب۔ میں ایک دوست شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے تھوڑا سا الجھ گیا تھا، امید تھی مجھے ڈھیر سارے دوست آ جائیں گے اور میری اس پریشانی میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور میں نکل جاؤں گا اس پریشانی سے۔ تو میں نے کہا یہ تو خوابوں کی زندگی ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں کھڑے ہوئے اتنوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ آپ خود اندازہ کر لیں، ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں جب ہمیں کوئی کام بتاتا ہے تو سیم صورتحال دنیا کی ہے۔ ہم حقیقت پسند نہیں، کہانیوں کی دنیا میں زندہ ہیں، رنگوں کی دنیا میں زندہ ہیں، تصویروں کی دنیا میں زندہ ہیں، لائکس اور کومنٹس کی دنیا میں زندہ ہیں، سٹیٹس کی دنیا میں زندہ ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے، افسانہ کچھ اور ہے، خواب کچھ اور ہے، دن کا اجالا کچھ اور ہے۔ میرے بھائی سفر گھر بیٹھ کے میپ پر ماپنا اور ہے، اور سواری پر بیٹھ کر وہ منزلیں طے کرنا کچھ اور ہے۔ یاد رکھنا، گھر بیٹھ کر یہ کہنا کہ میں آیا یہ اور ہے، اور جب پاؤں میں آبلے پڑ جائیں، چھالے پڑ جائیں، اور جب ذہن چکرانے لگے اور گاڑیوں میں بیٹھتے نظریں گھومنے لگے، تو اس وقت منزلوں کا تعین کرنا یہ کچھ اور ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے، کم از کم میں، کم از کم آپ، ہم تو اتنا سوچیں کہ یار بس جو اصل ہے اس پر رہیں، اصل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر زندگی ہواؤں کی نظر ہو جائے گی۔ خوابوں میں جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آنکھ کھولیں، بیدار ہوں اور بیداری میں زندگی گزاریں، آپ کو لطف آئے گا کہ جو آپ ہیں وہی آپ کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے حضور بڑے درد دل سے آج عرض گزار ہوں، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستان والوں کو اللہ حقیقت پسند کر دے، محنت کا عادی کر دے، کردار و عمل کو ٹھیک کرنے والا کر دے، آسانی والا کر دے، شعوری زندگی گزارنے والا کر دے۔ گفتگو کرنا، بات کرنا لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کے لوگ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے۔ ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں۔ اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں، تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں۔ ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے، حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا
ان دونوں میں اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں. تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی. تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور. اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے. ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے. تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے. اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا. بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہیں ہم؟ کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں. اور بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں. ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا. تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے. اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا. اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے. وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر. اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے. تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. وہ آگے بڑھا. تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے. اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے. اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا. پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیا. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے. جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے، ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر. تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو. کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں.
انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی, اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا, وہ باہر نکل آئی. اور میرے بھائی, لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے. جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا. اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی. باتیں ہو رہی ہیں, لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے. آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی, ان کے زمانے میں بھی ہوئی. ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں, اور داتا صاحب ہو رہی ہے, خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے, جتھے, اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا, کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا, اگر اندھیرا نہ ہو, رات نہ ہو, تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا, اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے, تجھے اس نے عروج دیا. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے, اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں. کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا. تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے, پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے. تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا. تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا. ہاں, ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے, اس پر ضرور غور کریں. تہمت والی جگہ سے بچیں, تہمت کا موقع نہ دیں. مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے. اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے, مفت کی بحث ہو رہی ہے, فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی, وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں, میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے, ایک کھولی ہے, دوسری نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے. تو موقع نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس بندے نے اپنی, یہ بخاری میں موجود ہے, فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا. جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں. جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا, جان بوجھ کے موقع نہ دیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ اجازت دے دیں, میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے, بار بار تکلیف دیتا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا, ساتھ تو رہتا ہی تھا نا, بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, یہ ترمذی میں موجود ہے, یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے, جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے, میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے, ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع, لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں. تہمت والی جگہ سے. بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے. یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا, بیت اللہ شریف, اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے,
تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو. اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے, حتیم باہر رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, بخاری میں موجود ہے, حضور فرمانے لگے, عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی, کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا, ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے, فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں, ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی, یہ شک میں پڑ جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, لہذا میں یہ کام نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں. ابہام کا ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے. ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی, وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی. پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے, کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں. پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ربنا ظلمنا انفسنا, اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا, وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نہ وہ خبروں میں رہ سکیں. میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے. بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے, انوکھی کرے. وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا, ایک اہل عرب کا, ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے. تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل, کوئی جزیہ, کوئی کہاں سے, کوئی کتاب, کوئی حوالہ, کوئی شے. اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا, کٹھا ہی سٹیج لگاؤ, ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں, روز نہیں دیے جاتے. وہ سٹیج لگ گیا, دنیا جمع ہو گئی جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا. تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا, تو سارے لوگ آ گئے. تو وہ سٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا, وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے, چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام, پر چلو نام تو ہو گیا نا. بدنامی صحیح, شرارت صحیح, شیطانیت صحیح, لیکن نام تو ہو گیا. تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی, میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے, تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا. تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے, وہ خوشبو والا ہوتا ہے. وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے, بدبو نہیں آتی. تو وہ جو شرعی عذر ہے نا, حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو. کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو. تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے. اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا, تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے, تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں, پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے. لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں. تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے. فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں.
اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل، ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس ادب کے دائرے کے اندر ہے کہ صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا، ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے، تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے، اب ہم ہر شخص کے منہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تھے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں، صفیہ ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔
میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے۔ اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھی، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ، دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھی، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تو لگے تو آپ دفاع کریں۔ بہت سارے باتیں کرنے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ باتیں کرنے والوں میں سے نہ ہوں، کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔